مشیر جیک سلوان نے کہا ہے کہ روس اولمپکس مقابلوں کے ختم ہونے سے پہلے بھی یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے کہا ہے کہ روس چین میں جاری اولمپکس کے دوران بھی یوکرین پر حملہ کرے گا۔ سلوان نے مزید کہا کہ روس نے یوکرین کی سرحد کے ساتھ کافی تعداد میں فوج تعینات کر رکھی ہے اور وہ بڑا فوجی آپریشن کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملے کی صورت میں روس یوکرین کے کافی علاقے پر قابض ہو جائے گا، جس میں دارالحکومت کیف بھی شامل ہے۔ سلوان نے یوکرین میں موجود امریکی شہریوں سے کہا کہ وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یوکرین سے نکل جائیں۔ انہوں نے کہا کہ فضائی کارروائی کے نتیجے میں روسی جارحیت شروع ہو سکتی ہے، جس کے بعد ملک سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس درمیان فن لینڈ کی فارن منسٹری نے یوکرین اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات اور شدید کشیدگی کے پیش نظر اپنے شہریوں کو فوری طور پر یوکرین چھوڑنے کو کہا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ فن لینڈ نے یوکرین کے لیے ٹورسٹ بلیٹن کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ فن لینڈ کی وزارت خارجہ نے روس یوکرین کے درمیان جاری کشیدگی اور غیر یقینی سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر اپنے شہریوں سے فوری طور پر ملک چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔ روس بہت جلد یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے اور ادھر نیٹو اسے یورپی یونین کا حصہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یوکرین مشرقی یورپ میں روس سے ملحقہ تقریباً 4.25 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، جو اپنی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے امریکہ کے زیر سایہ نیٹو اور روس کے درمیان ایک بفر سٹیٹ سا بن گیا ہے۔ روس کچھ نظریاتی اور کچھ سیاسی، معاشی اور عسکری وجوہات کی بنا پر اسے اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، لیکن نیٹو ممالک روس کے دنیا پر بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے یا تو اسے نیٹو کا ممبر دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر یورپی یونین کا، لیکن دونوں کی خواہش اب تک اس لیے برابر نہیں ہو پائی کیونکہ اگر دونوں طاقتوں میں سے کوئی بھی ایک اپنی خواہش کی تکمیل کی کوشش کرتی ہے تو اس سے جنگ کے چھڑ جانے کا خطرہ ہے، جو کہ بہت تباہ کن ہو سکتی ہے۔ نیٹو اور روس دونوں طاقتیں جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں اور دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیلنے کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اس وقت مصمم ہے کہ روس یوکرین کے ساتھ سرحد پر اپنے 41ویں عسکری یونٹ کی شکل میں ایک بڑی فوج کھڑی کر چکا ہے، اور خبریں ہیں کہ تمام خدشات اور خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے جنوری 2022 میں یوکرین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فی الحال تو امریکہ اسے مختلف پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور روس خود بھی اپنے اس قسم کے قبضے کے ارادے سے انکار کر رہا ہے، لیکن یوکرین سے منسلک روسی مفادات اور روسی صدر پیوٹن کے اپنی مختلف تقریروں اور تحریروں میں خیالات ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے اس سے کہ ہم یہ جانیں کہ یوکرین کو لے کر نیٹو اور روس ایک دوسرے کا کیا بگاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے نظریاتی، معاشی، عسکری اور اسٹریٹجک مفادات ہیں جو یوکرین کو روس اور نیٹو کے لیے اہم بنا دیتے ہیں۔ آپ روس کے لیے یوکرین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مشہور اسٹریٹجک انالسٹ ٹم مارشل نے اپنی حالیہ کتاب پرزنرز آف جیوگرافی یعنی جغرافیے کے قیدی کے شروع ہی میں روسی صدر پیوٹن پر فکرے کستے ہوئے تقریباً کچھ یوں کہا کہ صدر پیوٹن اگر خدا پر یقین رکھتے ہیں تو یقیناً ہر رات سونے سے پہلے دعا کے دوران اس سے پوچھتے ہوں گے کہ آخر تو نے یوکرین کی سرحد پر پہاڑ کیوں نہیں بنائے؟ اگر ایسا کیا ہوتا تو روس پر یورپ کے اس میدان سے حملہ کرنا اس قدر حوصلہ افزا نہ ہوتا۔ ٹم مارشل کے اس قسم کے فکروں کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یوکرین مشرقی یورپ میں روس کے مغرب کی طرف واقع ہے۔ روس کے مغرب میں جو یورپ کا علاقہ ہے، اسی طرف سے پچھلے 500 سالوں میں روس کو حملہ آوروں کا سامنا رہا ہے۔ 1605 میں پولینڈ کے باسیوں نے ان پر حملہ کیا، سویڈش نے 1708 میں نیپولین کی کمان میں، فرانسیسیوں نے 1812 جبکہ جرمنی نے دونوں عالمی جنگوں میں اس پر حملہ کیا۔ روسی پچھلے 500 سالوں میں اوسطاً 33 سالوں میں ایک دفعہ اپنی مغربی سرحدوں پر لڑتے آ رہے ہیں۔ روس تمام بڑی طاقتوں کی طرح اگلے 100 سالوں کے حوالے سے سوچ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صدی پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ امریکی مسلح افواج پولینڈ اور بالٹک ریاستوں میں ماسکو سے 100 میل کے فاصلے پر بیس بنائے بیٹھی ہوں گی، لیکن آج ایسا ہو چکا ہے۔ تاریخ سے سبق لیتے روس کے خدشات اس وقت بھی بڑھ جاتے ہیں جب یہ نظر آتا ہے کہ مغربی طاقتیں ایک ایک کر کے روس کے مغربی ممالک میں سے بیشتر سابقہ وارسا پیکٹ کے ارکان ممالک کو یا تو نیٹو کا حصہ بنا
آ چکی ہیں یا یورپی یونین کا، جیسا کہ 1999 میں جمہوریہ چیک، ہنگری اور پولینڈ، 2004 میں بلغاریہ، ایسٹونیا، لیٹویا، لتھوانیا، رومانیہ، سلوواکیہ اور 2009 میں البانیہ۔ اب روس کی جنوب مغربی سرحد پر 3 ممالک بچتے ہیں جو نیٹو یا یورپی یونین کا حصہ نہیں ہیں، پر ان میں موجود آبادی کا ایک بڑا حصہ چاہتا ہے کہ یہ بن جائیں۔ ان میں جارجیا، مولڈووا اور یوکرین شامل ہیں۔ ان ممالک میں سے کسی کا بھی نیٹو یا یورپی یونین کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ مغربی طاقتیں روس کی سرحد پر آ پہنچی ہیں۔ روس ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ جیسے ہی ان ممالک میں حالات روس کے ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں تو روس یا تو ان ممالک میں موجود روسی نسل کی آبادی میں موجود اپنے حامیوں کے ذریعے بغاوت برپا کروا دیتا ہے یا پھر براہ راست بھی مداخلت کر دیتا ہے۔ یوکرین کے مشرق میں موجود کرائمیا پر قبضہ ہو یا ابخازیہ اور جنوبی ایشیا کے علاقوں کو جارجیا سے نکالنا، دونوں مظاہر روس کی براہ راست مداخلت کا ہی نتیجہ ہے۔ الجزیرہ اور TRT ورلڈ میں چھپے اسی موضوع پر مضامین کے مطابق روس کی یوکرین میں دلچسپی کی ایک خاص وجہ تاریخی نوعیت کی بھی ہے۔ یوکرین، روس اور پڑوسی بیلاروس تقریباً 1200 سال قبل دریائے ڈنیپر کے کنارے پر مارز وجود میں آئے۔ اسی وجہ سے پیوٹن بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ روسی اور یوکرینی ایک لوگ ہیں جو روسی تہذیب کا حصہ ہے، جس میں ہمسایہ ملک بیلاروس بھی شامل ہے۔ بہت سے یوکرینی اس کے دعووں کو مسترد کرتے ہیں، لیکن ماسکو کی حکمران اسٹیبلشمنٹ اس پر بہت جذباتی ہے، کیونکہ کیوان روس نامی پہلی روسی ریاست 1200 صدی قبل کیف میں قائم ہوئی تھی اور یہ علاقہ موجودہ یوکرین کا دارالحکومت ہے۔ کیوان روس خاندان کے بانی رہنما رورک کو روسی ریاست کے گاڈ فادر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رورک کی سلاوی نسل نہیں تھی۔ رورک کے بعد اس کے جانشینوں نے بازنطینی اثر و رسوخ کے تحت آرتھوڈاکس عیسائیت کو قبول کیا، لیکن جزوی طور پر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آرتھوڈاکس سلاووں نے اپنے علاقوں کو بڑے پیمانے پر آباد کیا تھا۔ نتیجے کے طور پر سلاوزم اور آرتھوڈاکس عیسائیت روسی شناخت کے دو غالب عنصر بن گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روسی دارالحکومت پہلے سینٹ پیٹرزبرگ اور بعد میں ماسکو چلا گیا، لیکن روسی دل میں کیف کی جذباتی موجودگی زیادہ تبدیل نہیں ہوئی۔ جولائی میں روسی صدر پیوٹن نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا روسی اور یوکرینیوں کے تاریخی اتحاد۔ اپنے اس آرٹیکل میں روسی صدر نے خاص طویل تاریخی بیان کے ذریعے دلائل دیے کہ کیسے روسی اور یوکرینین ایک قوم ہیں۔ فرینڈز، کیف کے لیے روسی جذبات سے ہٹ کر یوکرین میں موجود روسی زبان بولنے والی آبادی بھی ایک وجہ ہے جو یوکرین کو روس کے لیے اہم ملک بنا دیتی ہے۔ یوکرین کی کم از کم 1/3 آبادی، جو زیادہ تر روسی سرحد کے قریب ملک کے مشرقی حصے میں رہتی ہے، روسی زبان بولتی ہے اور اپنے آپ کو روسی محسوس کرتی ہے۔ 2013 میں مشرقی یوکرین میں روسی حامیوں اور مخالفین کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ لاوے کی طرح پھٹ گیا۔ تب سے ماسکو نے روسی علیحدگی پسندوں کی حمایت کی، جنہوں نے مشرقی یوکرین میں 2014 میں ڈونیٹسک عوامی جمہوریہ کے نام سے اپنی خود مختار ریاست قائم کر لی۔ 2014 میں پیوٹن نے ایک متنازع ریفرینڈم کے بعد یوکرین سے جزیرہ نما کرائمیا، جو بحیرہ اسود میں ایک اسٹریٹجک علاقہ ہے، اس کا اپنے ساتھ الحاق کر لیا۔ یوکرین روس کے حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی روسی مخالفت محض احتجاج تک محدود رہی۔ ابھی حال ہی میں روس نے ہزاروں فوجیوں کو یوکرین کے ساتھ اپنی سرحد پر تعینات کیا ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایک اور حملہ ہو سکتا ہے۔ اس بار روس پورے یوکرین پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روس کے یوکرین کو پوری طرح اپنے اختیار میں کرنے کی ایک اور وجہ اس کا مغربی کیمپ میں جانے کا خطرہ بھی ہے۔ یوکرین تیزی سے ایک مغرب نواز ریاست بن گیا ہے، جس سے ماسکو ناراض ہے۔ روس کو یوکرین کے اورنج انقلاب اور جارجیا کے روز انقلاب جیسی تحریکوں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس خوف سے کہ جمہوریت کے حامی مطالبات روسی فیڈریشن کے دیگر حصوں تک پھیل سکتے ہیں۔ روسی سرکار کے لیے یہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس سے انہیں اپنے ملک میں مغربی طرز کی جمہوریت قائم کرنا ہوگی اور میڈیا کی نام نہاد آزادی جیسے اقدامات بھی کرنا ہوں گے۔ صدر پیوٹن پھر اس طرح کی حکمرانی نہیں کر پائیں گے جیسے وہ پچھلے 20-22 سال سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی یوکرین میں ایسے حالات بننے لگتے ہیں کہ وہاں مغربی نظام کے موافق ماحول بنے تو صدر پیوٹن مداخلت کر دیتے ہیں۔ یوکرین 2005 اور 2014 میں 2 انقلابات سے گزرا ہے اور دونوں بار روس کی بالادستی کو مسترد کرتے ہوئے اس نے یورپی یونین اور نیٹو کی گود میں جانے کی کوشش کی۔ پیوٹن دونوں بار شدید خطرہ محسوس کرتے ہوئے
مداخلت کرنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ اپنی سرحدوں کے قریب نیٹو کے اڈوں کے امکان کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ مغربی طاقتیں اس کے برعکس مسلسل اس طاق میں ہوتی ہیں کہ کسی طرح یوکرین جیسے ممالک کو اپنا حامی اور اعلی کار بنا لیا جائے، جس سے انہیں روس سے ڈیل کرنے پر بالادستی حاصل ہو جائے۔ دونوں طاقتوں کی آپسی مفادات کی جنگ میں یوکرین ایک پراکسی اسٹیٹ سا بن گیا ہے، جہاں شدید سیاسی عدم استحکام رہتا ہے۔ یوکرین کے پاس ایک اور چیز بھی ہے جو اسے روس کے لیے اہمیت دلا دیتی ہے، وہ ہے اس کی گرم پانیوں والی بندرگاہ۔ گو کہ جب سے روس نے کرائمیا پر قبضہ کیا ہے، وہ اس بندرگاہ کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، لیکن اگر یوکرین یورپی طاقتوں کے ہاتھ چڑھتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ گرم پانیوں کی اس بندرگاہ پر نیٹو نیول بیس بنے گی۔ روسی صدر کا یوکرین میں باقاعدہ نیٹو کی آمد کے کسی بھی خطرے پر سیخ پا ہونے کی وجہ یہی ہے۔ سیواسٹوپول کی بندرگاہ یوکرین کے علاقے میں وہ واحد بندرگاہ ہے جس کے ذریعے روس گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے اس کی بندرگاہ آرکٹک اوشن میں ہو یا پیسیفک میں، سال کے بیشتر حصے میں برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ سیواسٹوپول کے ذریعے روس 12 ماہ تجارت کر سکتا ہے۔ اب ہم ذکر کر لیتے ہیں اس طاقت اور کمزوری کا جو روس اور مغربی ممالک کو ایک دوسرے پر حاصل ہے۔ چاہے یوکرین کا تنازع ہو یا کوئی اور، دونوں طاقتیں اپنی اسی طاقت اور کمزوری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے معاملات طے کرتی ہیں۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے روس نے آج تک یوکرین پر کھل کر قبضہ نہیں کیا، اور نہ ہی مغربی ممالک کرائمیا کے قبضے کے دوران کھل کر روسی مخالفت میں سینہ سپر ہوئے۔ اس کو ایک بہت بڑی نیول اسٹریٹجک کمزوری کا سامنا ہے۔ اول تو اس کے پاس کوئی گرم پانیوں والی بندرگاہ نہیں ہے، اور جو اس کے پاس یوکرین کی وجہ سے ہے، اس کے استعمال میں بھی روس کو ایک اسٹریٹجک کمزوری کا سامنا ہے۔ سیواسٹوپول کی بندرگاہ سے نکلتے ہی بحیرہ اسود سے بحیرہ روم تک رسائی کے لیے روسی جہازوں کو باسفورس اسٹیٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور 1936 کے مونٹریکس کنونشن کے ذریعے باسفورس اسٹریٹ کا کنٹرول ترکی کے پاس ہے، جبکہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے۔ گو کہ روسی بحری جہاز باسفورس اسٹریٹ سے گزرتے ہیں، لیکن محدود تعداد میں، جبکہ نیٹو کے کسی رکن ملک سے تصادم کی صورت میں اس کا راستہ بڑی آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ باسفورس کو عبور کرنے کے بعد بھی روسیوں کو ایجین سی سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بحیرہ روم تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یہاں بھی اسے نیٹو کے زیر اثر ممالک سے بنا کر رکھنا ہوتی ہے۔ پھر آبنائے جبرالٹر کو بحر اوقیانوس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یا نہر سویز کو بحر ہند تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی روس کو کئی ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور تصویراتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ جنگ کی صورت میں روسی بحریہ بحیرہ بالٹک سے نہیں نکل سکتی۔ اس کی بڑی وجہ آبنائے سیکا گریک ہے جو بحیرہ شمالی سے جا کر جڑتا ہے۔ یہ تنگ آبنائے نیٹو کے ارکان کے زیر کنٹرول ہے، اور ان ارکان میں ڈنمارک اور ناروے شامل ہیں۔ کسی جنگ کی صورت میں ان اسٹریٹجک کمزوریوں پر پھنسنے سے بچنے کے لیے روس تیزی سے کام کر رہا ہے۔ کرائمیا کے الحاق کے بعد جب سے گرم پانیوں والی بندرگاہ روسی قبضے میں آئی ہے، وہ سیواسٹوپول میں بحیرہ اسود کے بحری بیڑے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روسی اپنے شہر نوو روسیس میں ایک بندرگاہ بھی تعمیر کر رہے ہیں۔ روسیوں کو یہ بندرگاہ اضافی صلاحیت فراہم کرے گی۔ گو کہ جنگ کے وقت موجودہ روسی بحری بیڑا بحیرہ اسود سے باہر نکلنے کے لیے اتنا مضبوط نہ ہوگا، لیکن رشین تیزی سے اس کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگلی دہائی میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ امریکہ اپنے نیٹو پارٹنر رومانیہ کو بحیرہ اسود میں بحری بیڑے کو بڑھانے کی ترغیب دے۔ روس جہاں ان سب اسٹریٹجک یا تصویراتی بحری کمزوریوں کا شکار ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اسے تمام مغربی طاقتوں پر کسی قسم کی بالادستی حاصل نہیں۔ یورپی ممالک کے خلاف روس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار گیس اور تیل ہے، جس پر وہ جرمنی سمیت کئی اہم ممالک کو گھٹنے ٹکوا سکتا ہے۔ یورپ کی 40% تک کی توانائی کی ضروریات یہی روس پورا کرتا ہے۔ روس قدرتی گیس کے دنیا کے سب سے بڑے سپلائر کے طور پر امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور یقیناً وہ اس طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یورپ میں ایک روایت عام ہے کہ روس سے آپ کے تعلقات جتنے اچھے ہوں گے، آپ توانائی کے لیے اتنی کم ادائیگی کریں گے۔ مثال کے طور پر فن لینڈ کے تعلقات روس سے خاصے بہتر ہیں۔ اسے بالٹک ریاستوں کے مقابلے میں روس سے توانائی کی بہتر ڈیل حاصل ہوتی ہے۔ اس پالیسی کو بہت جارحانہ انداز میں استعمال کیا گیا ہے، اور روس یورپ کی توانائی کی ضروریات پر اس طرح کی گرفت ہے کہ یورپی ممالک نہ چاہتے ہوئے بھی روس پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں، لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ حالیہ دنوں میں یورپ میں توانائی کی قیمتیں اچانک اوپر چلی گئیں۔ یورپی حکومتیں اپنا پورا زور لگانے کے باوجود اپنی معیشت پر روسی اثرات کو کم نہیں کر پائیں۔
روسی اثر و رسوخ سے متاثرہ وہ ممالک سب سے زیادہ ہے جو روس کے قریب ہے اور انہیں اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکمل طور پر روس پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیٹویا، سلواکیا، فن لینڈ اور ایسٹونیا 100% روسی گیس پر انحصار کرتے ہیں۔ جمہوریہ چیک، بلغاریہ اور لتوانیا 80% انحصار کرتے ہیں، جبکہ یونان، آسٹریا اور ہنگری 60% اور جرمنی گیس کا تقریباً نصف روس سے حاصل کرتا ہے، جو وسیع تجارتی معاہدوں کا نتیجہ ہے۔ روس اور جرمنی کے درمیان آج کل نارڈک 2 گیس پائپ لائن جو کہ روس سے بذریعہ بحیرہ بالٹک جرمنی پہنچتی ہے، اس پر تنازع خوب عالمی میڈیا میں ہیڈ لائنز لے رہا ہے۔ جرمنی کو توانائی کی ضرورت ہے اور وہ اس پائپ لائن کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن اس سے اس کا انحصار روس پر بڑھتا ہے اور اس کی خارجہ پالیسی بھی متاثر ہوتی ہے۔ پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ جرمن سیاستدان برطانیہ جیسے ممالک کی نسبت روس کے کرائمیا جیسے مسئلوں پر جارحانہ رویے کی تنقید کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ برطانیہ 15% سے بھی کم انحصار روس پر کرتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی گیس پیدا کرنے والی صنعت بھی ہے، بشمول 9 ماہ کی سپلائی کے ذخائر کے۔ برطانیہ اسی لیے کرملن یعنی روس پر تنقید کرنے میں خاصا متحرک نظر آتا ہے۔ روس کے مغرب سے بہت سی پائپ لائنیں نکلتی ہیں جن کے ذریعے روس یورپ کے ممالک کو گیس اور تیل فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ پائپ لائنز ہیں جو بہت اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کے ذرا سے متاثر ہونے کی وجہ سے یورپ کی نہ صرف صنعت بلکہ سماجی زندگی براہ راست متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ان پائپ لائنز کے ذریعے حاصل کردہ گیس کے ذریعے یورپینز اپنی صنعت کے ساتھ ساتھ گھریلو ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم شمال میں بحیرہ بالٹک کے ذریعے نورڈ اسٹریم کا راستہ ہے، جو جرمنی سے براہ راست جڑتا ہے۔ یہاں سے نورڈک پائپ لائن بچھائی گئی ہے جس سے جرمنی گیس حاصل کر رہا ہے، اور اب ایک دوسری پائپ لائن بھی بچھائی جا چکی ہے، اس کو نورڈک 2 کا نام دیا گیا ہے۔ یہی پائپ لائن روس اور جرمنی کے درمیان خوب سفارتی ڈیلنگ کا تنازع کھڑے کیے ہوئے۔ اپنی چانسلرشپ سے سبکدوش ہونے والی انجیلا مرکل کے لیے یہ خوب درد سر بن گئی تھی۔ اس گیس پائپ لائن کے نیچے بیلاروس کے ذریعے نکلتی یامل پائپ لائن جو پولینڈ اور جرمنی کو فیڈ کرتی ہے، جبکہ جنوب میں بلو اسٹریم ہے جو ترکی تک گیس لے جا رہی ہے۔ فرینڈز، اپنے اسی روسی انحصار کی وجہ سے یورپ کے نیٹو ممالک کو منافقانہ رویہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو بظاہر وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یوکرین جیسے ممالک نیٹو کا حصہ بنے، جس سے انہیں روس کے سر پر جا پہنچنے کا موقع ملے اور وہاں بھی مغربی طرز کی جمہوریت قائم ہو۔ دوسری طرف وہ چپکے چپکے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں، اگر یوکرین نیٹو کا حصہ ہوتا تو نیٹو معاہدے کی 5ویں شق کے تحت انہیں یوکرین کی مدد کو جانا پڑتا اگر روس اس پر حملہ کر دیتا، جبکہ اس کے جواب میں روس یقینی طور پر ان ممالک میں گیس اور تیل کو بڑی آسانی سے بند کر دیتا، جس سے ان کی صنعت سمیت پوری سماجی زندگی متاثر ہوتی۔ خیر، یوکرین کو لے کر ابھی روس اور مغربی طاقتوں کے مابین خوب رسا کشی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔